پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 21 مارچ ہفتے کو ہوگی۔ اب تک چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ملک کا بیشتر حصہ بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ کہا ملک بھر سے کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں۔ پاکستان میں کہیں بھی چاند نظر آنے کے امکانات نہیں۔ محکمہ موسمیات کی تصدیق۔ کہا سائنسی بنیادوں پر چاند نظر آنے کے امکانات تقریباً صفر ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ محکمہ موسمیات اور سپارکو کے نمائندوں سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ ہم ایران میں مشن مکمل کیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ہمارے فوجیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ آج کا دن حملوں کے لحاظ سے سب سے طاقتور ہوگا۔ آج ایران پر تباہی اور موت برسائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ کی ایک بار پھر ایران کو سنگین دھمکی۔ کہا کہ ایران کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے خلاف اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں اور ایران کے خلاف جنگ ماضی کی جنگ سے مختلف ہے۔ امریکہ کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ بولے کہ ایران کی میزائل تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران کے ریڈار اور دفاعی سسٹم بھی تباہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر رہنماؤں کو ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اہم اجلاس۔ ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ علاقائی سلامتی پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھا ہے۔ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کا حملے روکنے اور امن کے قیام پر زور۔ ایران سے فوری حملے بند کرنے اور عالمی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علماء کرام سے اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل کی اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات میں قومی سلامتی، اتحاد اور ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی تصدیق۔ کہا فرقہ واریت اور گمراہ کن معلومات کے خلاف کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ علماء کرام قومی یکجہتی، انتہا پسندی کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مفاد اور علاقائی تعاون کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور ترک صدر طیب ایردوان کے درمیان عید کی مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی، بالخصوص ترکی پر میزائل حملوں کی مذمت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم ان مشکل حالات میں ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی، مذاکرات اور سفارتکاری کے ختم کرانے پر اتفاق۔ تلسی گبارڈ کا یہ کہنا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی رینج میں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کے بیان پر سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا رد عمل۔ کہا پاکستان کا ایٹمی نظریہ بھارت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا مقصد بھارت کے خلاف مدافعت ہے، دنیا بھر میں طاقت کا اظہار نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو خطرہ قرار دینے کی مثال ہے یا صرف ایک برا تجزیہ۔ واشنگٹن میں حساس فوجی تنصیبات کے قریب مشتبہ ڈرونز کی پروازوں نے سیکیورٹی خدشات بڑھا دیے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پینٹاگون چیف کے گھر کے قریب بھی ڈرونز دیکھے گئے۔ نامعلوم ڈرون کو ایک اہم امریکی فضائی اڈے کے قریب بھی پرواز کرتے دیکھا گیا۔ واقعے کے بعد سیکورٹی اداروں کا ہائی الرٹ جاری، حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ متعلقہ فوجی اڈہ جدید بمبار طیاروں کا مرکز ہے جو جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ قومی سلامتی کے خدشات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں بنکرز کی کمی کے معاملے پر سوالات اٹھنے لگے۔ صہیونی فوجیوں کا ڈیوٹی انجام دینے سے انکار۔ فوج کے رضاکار اہلکاروں نے راکٹ اور میزائل حملوں سے ناکافی تحفظ پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی تصدیق، لاجسٹک مسائل کا جواز دے کر بنکرز کی فراہمی بار بار مؤخر کی جا رہی ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی نے صورتحال کو خطرناک قرار دیا۔ کہا جب سائرن بجتا ہے تو ہم ہیلمٹ پہن کر صرف دعا کرتے ہیں۔ ایک اور اہلکار کا کہنا تھا اگر کوئی زخمی ہو جائے تو کیا صرف افسوس کا اظہار کیا جائے گا؟ جو فوج 2000 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ اہلکاروں کا تنزیہ انداز۔ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کا پاکستان مخالف گٹھ جوڑ بے نقاب۔ سابق بھارتی فوجی افسر نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے سرگرم ہے۔
بھارت مالی امداد اور اسرائیلی ہتھیار اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے. اسرائیل پاکستان کے ایٹمی موقف سے بیزار, نقصان کا خطرہ ظاہر. عالمی ماہرین کے مطابق یہود و ہنود گٹھ جوڑ خطے میں عدم توازن اور انتشار بڑھا رہا ہے. UN ہیومن رائٹس کے سوشل میڈیا موقف پر جانبداری کے الزامات. کابل حملے سے متعلق پوسٹ پر صارفین کا شدید رد عمل. اقوام متحدہ پر یک طرفہ بیانیہ اپنانے کی تنقید. افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی پر خاموشی سوالیہ نشان. پاکستان کے دفاعی اقدامات پر UN کا موقف متنازع بن گیا. ماہرین کے مطابق UN کے رویے کو غیر متوازن اور افسوسناک قرار دے دیا. ملک بھر میں 5G سروس کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب میں موبائل کمپنیوں کے نمائندوں کو 5G لائسنس جاری. پاکستان تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں داخل. 5G رول آؤٹ شروع ہو گئی ہے. PTA نے سے لائسنس ملتے ہی جیز کی 5G سروس لانچ. ابتدائی مرحلے میں 180 سائٹس پر 5G فعال کر دی گئی. اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ 5G نیٹ ورک سے منسلک. راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد میں بھی 5G سروس دستیاب ہوگی. پاکستان کے 3 ٹیلی کام آپریٹرز کو 5G اسپیکٹرم لائسنس جاری کر دیا گیا. آج کے جدید انقلابی دور میں 5G اسپیکٹرم سے متعلق شاندار اقدام کیا گیا. جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت, زراعت اور IT سیکٹر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کے ہر کونے, گاؤں اور دیہاتوں میں ٹیکنالوجی لے کر جائیں گے. 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی نیلامی انتہائی شفاف طریقے سے کی گئی. پاکستان کے توانائی شعبے میں خود انحصاری کی جانب اہم پیش رفت. درآمدی ایندھن پر انحصار کم, مقامی ذرائع سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ. K2 ریئیکٹر سے جوہری بجلی کی پیداوار تقریباً دگنی. شمسی توانائی سے سالانہ 14 سے 20 گیگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. 18 لاکھ سے زائد کسان شمسی توانائی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. LNG اور فرنس آئل کی پیداوار میں تقریباً نصف کمی ہوئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کا انقلاب ملک میں معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی ضمانت ہے. کراچی میں باران رحمت زحمت بن گئے. مختلف حادثات کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی. شہر میں بدھ کی شب تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. 97 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے چھتیں اڑا دیں, دیواریں گر گئیں, کھمبے اور درخت اکھڑ گئے. بلدیہ مواج کوٹ میں دیوار گر گئی, 13 افراد جاں بحق. قائد آباد میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جان سے گئے. لانڈھی یار محمد گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق. کورنگی 5 نمبر میں تسلیم گراؤنڈ کے قریب درخت گرنے سے ایک شخص چل بچا. کورنگی 3.5 نمبر کے قریب گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق, 4 افراد زخمی ہو گئے. کراچی کے مختلف علاقوں میں درخت اور بجلی کے پول گرنے کے واقعات. ٹریفک کا نظام متاثر. یونیورسٹی روڈ پر تیز ہواؤں کے باعث ایک بڑا درخت سڑک پر گر گیا ہے. PCHS بلاک 6 میں ٹراما سینٹر کے قریب ایک دیوار گرنے سے 3 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ. شہر بھر میں رکاوٹیں ہٹانے نکاسیاب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. گھوٹکی میں بڑا گیس ذخیرہ دریافت. ملکی توانائی میں اضافہ. ماری انرجیز کا شمس 1 کنویں سے یومیہ 4.85 کروڑ اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس. کنویں کی گہرائی 3075 میٹر. مکمل طور پر ماری انجینئرز کی ملکیت. دریافت سے ملک میں گیس کی طلب اور رسد کے فرق میں کمی متوقع. شیئر ہولڈرز کو پیشرفت سے آگاہ کر دیا گیا. دریافت سے توانائی کے شعبے میں استحکام آئے گا. SSGC نے گیس فراہمی کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے. چاند رات سے عید کے پہلے دن گیس دن پر دستیاب ہوگی. تمام دن سے رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی. عید کے دوسرے روز رات 12 سے صبح 6 بجے تک گیس معطل رہے گی. عید کے تیسرے روز صبح 6 سے رات 12 بجے تک گیس دستیاب ہوگی. عید کے چوتھے روز صبح 6 سے رات 10 بجے تک گیس دستیاب ہوگی. 24 مارچ سے رات 10 بجے سے صبح
5:30 तक गैस की मअतली का साबिक शेड्यूल बहाल होगा। मेटा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत साइबर फ्रॉड और एआई जुराइम का शिकार है। मोदी हुकूमत आवाम को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। भारतीय सार्फिन मुतवसत आमदनी और कम डिजिटल खवानदगी की वजह से हदफ फ्रॉड करने वाले मुजरिम फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए धोखा देते हैं। मोदी की रियासती नाअहली ने जुराइम पेशा गिरोहों को सहूलत फराहम की। शाइनिंग इंडिया नारा साइबर जुराइम के सामने जमी बोस हो गया।